اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم. محترم دوستو عزیز بزرگوں، دنیا میں چند ممالک، چند دیش، چند کنٹری ایسی ہے کہ جس میں اسلام کو مٹانے کے لیے ایسی کوشش ہوئی آج سے 75 ایئرس پہلے، 75 سال پہلے، یعنی پچھلے 1920 سے پہلے جو کوشش ہوئی، ایسی کوشش اسلام کو مٹانے کی اس سے پہلے اور ابھی کبھی نہیں ہوئی. ان میں سر فہرست جس میں مسلمانوں پر سب سے خطرناک انسانیت سوز، یعنی انسان بھی شرما جائے، جو ظلم کیا گیا اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں پر، ان میں سے ایک چائنا اور نمبر 2 سوویت یونین، یعنی جس کو رشیا کہتے ہیں. میں آپ کو چند ہلکے واقعات بتا کر نتیجے بتلاؤں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا مقصد کیا ہے. کہ چائنا کے اندر وہاں جو مسلمان ہیں آج الحمدللہ کافی راحت میں. ابھی ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، ان کا سفر ہوا چند مہینے پہلے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جب ان کا جو سب سے بڑا شہر ہے، تجارتی شہر، بزنس سٹی وہاں پر میں گیا، جمعہ کا دن تھا، نماز پڑھنے پہنچا تو اذان سے پہلے، ابھی اذان کو منیمم 15 سے 20 منٹ باقی تھی، مسجد کا جو اتنا بڑا ہال تھا، پورا مسجد کا حصہ نوجوانوں سے پھول تھا اذان سے 20-25 منٹ پہلے. اور چینی مسلمان نوجوانوں کے ہر ایک کے چہرے پر داڑھی، حالانکہ ان کی داڑھی زیادہ نہیں آتی ہماری طرح، 2-4 بال رہتے ہیں، لیکن سب کے چہرے پر. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میرا سفر فلسطین کا ہوا. وہاں مجھے اللہ کے فضل سے اسلام کی تیسری سب سے بڑی مسجد اقصی میں جمعہ پڑھنے کا موقع ملا. جمعہ کے دن وہاں پہنچا، اذان ہو چکی ہے. اذان کے بعد چونکہ عرب کے اندر ہمارے طرح بیان تو ہوتے نہیں ہیں، جو عربی لینگویج ہے وہی خطبہ، وہی ان کا بیان ہے. جب خطبہ شروع ہوا اس وقت بھی مسجد میں 2 سب سے زیادہ کوئی نہیں، مسجد اقصی کی بات کر. جب امام صاحب خطبہ دے کر فارغ ہو کر نیچے جا رہے ہیں تب مسجد بھرنا شروع ہوتی ہے. جب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تب پوری مسجد، جو ہم کو مسجد اقصی کا جو دکھتا ہے وہ پورا دکھائی دیتا ہے کہ مسجد جھوٹ بھری ہوئی ہے. ایک وہ ہے، ایک ہی سفر کے اندر انہوں نے 2 چیزوں کو دیکھا. انہوں نے اس کا تجزیہ کیا کہ دوسرا ایک ملک رشیا ہے، رشیا کے اندر چھوٹی چھوٹی بہت سارے ریاستیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں، ازبیکستان، قازقستان، تاجکستان، کرگیزیا، یہ سب داغستان، یہ سب چھوٹی چھوٹی کنٹریاں ہیں. اور اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، یعنی وہاں زیادہ پاپولیشن مسلمانوں کی ہے، 90% مسلمان آباد. لیکن جب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، روح ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہمارے اوپر حاوی فرما دیتے ہیں، چاہے وہ کم ہو جائے. دوسری مثال اس کی یہ لیجیے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم تھوڑے تھے، کم من فئۃ، تو ہم نے تم کو بڑی بڑی طاقتوں پر غالب کر دیا، یعنی مسلمانوں کو. کیونکہ اس وقت ہمارے اندر اللہ کے اوپر ایمان جو ہونا چاہیے، جیسا
دنیا کے ساتھ جو محبت نہیں ہونی، آخرت سے جو محبت ہونی چاہیے وہ پاور موجود تھا۔ اللہ نے ہمیں 1000 ہے، سامنے 10,000 کا لشکر ہے، ہمیں غالب کر دیا، اور روم اور فارس جس طرح آج رشیا اور امریکہ ہے ویسے دو سپر پاور تھے، اس پر قابو دے دیا۔ ایک کو عمرو بن عاص نے فتح کیا اور ایک کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ یہ پاور تھا۔ تو رشیا کے اندر اسلام بہت پرانا، چنگیز خان وہیں سے نکلا تھا۔ چنگیز خان نے اسلام کی بینڈ بجا دی سن ہجری 700 کے اندر، اور کہیں پر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ جو بخاری شریف ہم پڑھتے ہیں وہ بخارا ایک شہر کا نام ہے، وہی کے رہنے والے ہیں امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ وہ بخاری جہاں ان کا مکان ہے، جو ان کا شہر ہے، وہ بخارا قزاقستان ازبکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہے، اور ہماری طرح 1000 2000 بچے پڑھے ہوئے مدرسے نہیں ہیں، وہاں ایک ایک مدرسے میں 8 10 ہزار بچے پڑھتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے مدارس، وہ بنیادیں، وہ عمارتیں آج بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ کیا ہوا کہ وہاں پر کمیونسٹ کا زمانہ آ گیا کہ کوئی کھلا نہیں دنیا کے اندر، یہ دنیا آٹومیٹک پیدا ہوئی ہے، اور یہ جو مذہب کے نام پر لڑائیاں ہو رہی ہے، دھرم کے نام پر لڑائیاں ہو رہی ہے، بند ہونی چاہیے۔ کمیونسٹ کا زمانہ ہے، تو مسلمانوں کو وہ ظلم ہوا کہ سارے مدارس کو بین کر دیا گیا، جو ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ یہ جتنی کنٹریوں کے نام لیے اس سے زیادہ کنٹریاں بین کر دیا گیا، اور مسجدوں جو وہاں کی مسجد ہے آج بھی وہاں کی مسجدیں اس سے زیادہ خوبصورت مساجد دنیا میں نہیں ہے۔ اس وقت کے جو انجینئر ہے، جو ان لوگوں نے کام کیا، جیسے تاج محل کا انجینئر کون تھا؟ تاج محل کا انجینئر مدرسے سے پڑھا ہوا احمد بخاری تھا، احمد لاہوری نام کا وہ مولانا تھے، مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر مدرسوں کے اندر دونوں تعلیم ہوتی تھی، یعنی ان کو فلسفہ بھی سکھایا جاتا تھا، ان کو اس زمانے کے اندر ریاضی یعنی میتھمیٹکس بھی سکھائی جاتی تھی، اس زمانے میں مدرسوں کے اندر سائنس سکھائی جاتی تھی۔ ایک ہی یونیورسٹی ہوتی تھی، اسلامیات اور دنیا کا علم دونوں ایک دن کے اندر دونوں چیزیں سکھائی جاتی تھیں۔ یہ تو ہندوستان کے اندر انگریز آیا، اور انگریز کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو گئی، اور ہمیں وہ علماء کی ضرورت تھی جو خالص دین کی محنت کرے، اس لیے ہم نے پھر وہ خالص دینی مدارس شروع کیے، ورنہ اسلام کا اصل کانسیپٹ خالص دینی مدارس نہیں تھا۔ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر دین دنیا دونوں کی تعلیم ہزاروں زمانے سے چلی۔ اگر وہ خالص دینی مدارس ہوتے تو تاج محل کا انجینئر مدرسے پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے وہاں بھی بہت ساری مساجد بنی، اور مساجد آج کی دنیا کے اندر ایسی مساجد دنیا میں نہیں ہے۔ خیر، وہاں پابندی جو چینی مسلمان کے اوپر پابندی عائد کی گئی، سیم پابندی وہاں پر کیا پابندی تھی؟ اذان بین، قرآن کی تلاوت بین، قرآن کو چھپوا نہیں سکتے، قرآن کی تلاوت کر نہیں سکتے۔ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہوا یا اسلام پر عمل کرتا ہوا یا اسلامی شعار یعنی داڑھی ٹوپی اپناتا ہوا پکڑا گیا تو پھانسی کے علاوہ کوئی سزا نہیں۔ شراب پابندی ہٹا دی گئی، شراب پینا پڑے گا، خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا، اور مسلمان لڑکی اور یہودی یا کرسچن یا جو بھی غیر مسلم لڑکا اس سے شادی ہوگی، اور مسلمان لڑکا اور غیر مسلم سے شادی ہوگی۔ یہ پورے 100 سال تک چلا، اور مسلمان اس میں پیسے، لیکن جن لوگ کا ایمان کمزور تھا وہ اپنے ایمان کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے گئے، لیکن جن لوگوں کا ایمان مضبوط تھا انہوں نے چائنا کے اندر اور رشیا کے اندر ان مسلمانوں نے پہاڑوں میں جا کر بکریاں چرانے کے بہانے سے جا کر قبر کے اندر کسی کو ہم دفنا رہے ہیں اس بہانے سے ٹرین کے بوگی کو پورا بک کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتے تھے، اور ان کو قرآن کی تلاوت جو چھپا کر نسخے رکھتے تھے اس میں پڑھاتے تھے۔ آج بھی رشیا کے اندر ہزاروں حافظ ایسے ہیں جن کو قرآن اندر دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، لیکن قرآن ان کو سنانے کا بولے آپ کو الف لام میم سے سورہ ناس سنا دیں گے، پڑھنا نہیں آتا اندر دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے ہماری طرح الف بے کے نہیں سیکھا، باپ پڑھتا تھا بیٹا سنتا تھا، وہ پڑھے سنتے آج بھی۔ اور ایسی مائیں آج بھی زندہ ہے جنہوں نے اس زمانے کا ظلم دیکھا ہے اور سہا ہے، لیکن وہاں جیسے ہی 1990 کا زمانہ آیا 1990 کے اندر، اور جو ابھی پوٹن ہے وہ پوٹن سے پہلے والا جو آدمی آیا اس نے ساری پابندیاں ہٹا دی اور کہا کہ اسلام کو آزادی ہے۔
آزادی کا نام سنتے ہی ازبیکستان کے اندر سب سے پہلا 7 کروڑ کا مدرسہ تعمیر کیا گیا. 7 کروڑ کیوں تعمیر کیا گیا بعد میں بتلاتا ہوں. ازبیکستان کے اندر ایک سال میں 1500 مسجدیں تعمیر کی گئی. کیوں تعمیر کی گئی وہ بھی جواب بعد میں آئے گا. تو ایک طرف 100 سال تک ظلم سہنے کے بعد رشیا اور چائنا کے مسلمانوں کا حال ہے. دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں اسپین. اسپین کے اندر جس کو ہم اسپین کہتے ہیں, اردو کے اندر اس کو اندلس کہتے ہیں. اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت 711 یعنی 711 سال, ایک سال 2 سال نہیں, 711 سال مسلمانوں نے حکومت کی. 711. انگریز کا جب قبضہ ہوا اور آخری بادشاہ عبداللہ جب ان کو نکالا گیا, نکالنے کے بعد جن لوگ کو اپنا ایمان مضبوط تھا یا اپنی ایمان کی حفاظت مطلوب تھی کہ ہمیں ایمان بچانا ہے, دنیا بھر میں گئی, ان لوگوں نے رخ کیا افریقہ کا. افریقہ کی کنٹری وہاں سے قریب پڑتی ہے تو سمندر کے راستے سے وہ افریقہ چلے گئے. بہت سارے لوگ سمندر کے افریقہ پہنچ گئے اور 1 اپریل کا دن تھا. تو اس دن ایک کشتی کے اندر مسلمانوں کا جتنے باقی ہیں جو جانا چاہتا ہے, آج کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہم خود ان کو سمندر کے راستے سے بھیج دیں گے. سارے مسلمان کو ایک بڑی شپ کے اندر بٹھایا اور بیچ راستے پر شپ پہنچتی ہے. تو اس دن 1 اپریل کو اس شپ کے اندر وہ سوراخ کر دیتے ہیں, آہستہ آہستہ پانی بڑھنے لگتا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ڈوب کے مر جاتے ہیں, جس کو وہ لوگوں نے نام دیا اپریل فول. اور ہم اس کو آج منا دیں کہ مسلمان اپریل فول. اپریل فول وہ اپریل فول اصل میں ان مسلمانوں کو اپریل فول بنایا گیا تھا, وہ ہے. تو اپریل کی 1 تاریخ کو پورا اندلس خالی کر دیا. اب وہاں پر جو بھی رہتا ہے مسلمان, کچھ لوگوں نے چھپ چھپ کر اپنی عبادت باقی رکھی, باقی تمام مسلمان کنورٹ ہو گئے کرسچن میں. اس کے بعد 100 سال نہیں 200 سال 300 سال گزر گئے. 1992 میں 1992 کے اندر پہلی جماعت دعوت تبلیغ کی جماعت امٹتی ہے. دیکھیے ایک طرف رشیا اور چائنا 100 سال کے بعد کھڑے ہو گئے, لیکن ایک طرف اسپین 100 سال نہیں 200 سال نہیں 300 سال کے بعد بھی کھڑا نہیں ہوا. آپ ذرا سوچیں کیوں کھڑا نہیں ہوا. میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں, دعوت تبلیغ کی محنت شروع ہوئی 1992 میں. 95 کے اندر پہلا اجتماع چھوٹا سا ہوا. پاکستانی اور انڈیا کے کچھ احباب وہاں پہنچے تھے بزنس کی لائن سے, انہوں نے اجتماع کیا اور وہاں سے کام شروع ہوا. الحمدللہ اس وقت اسپین کے اندر کافی اچھا کام ہے, کافی اچھی محنت ہے, اور کام وہاں آج فرانس کی بہت جماعتیں وہاں کام کرتی ہے, اور ابھی جو ہے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان وہاں لوگ ہو چکے ہیں. وہاں ہماری ساری علامتیں موجود ہیں. مسلمانوں کی جتنی بڑی نشانیاں جو آج عرب میں نہیں ہے اس میں موجود ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مسجد جو مسجد حرم سے بڑی مسجد مسجد قرطبہ, جہاں ایک صف کے اندر تقریباً 20,000 سے 25,000 لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ آج بھی وہاں موجود ہے. اس کو آدھا حصہ چرچ بنایا گیا اور آدھا حصہ ابھی نماز کے لیے کھول دیا گیا. دنیا کا سب سے خوبصورت میوزیم وہاں موجود ہے. دنیا کا سب سے خوبصورت محل القصر الحمراء کہ اس جیسی تعمیر اور اس جیسا محل آج بھی ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا, نہیں بنا سکتا, جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. دنیا کا سب سے خوبصورت شہر تو اس زمانے میں انجینئرنگ کمال تھا, مسلمانوں نے کیا, وہاں کیا. اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں نے یہ تعمیر کے اوپر, یعنی آپ سمجھیں انجینئرنگ کے اوپر اور آرکیٹیکٹ کے اوپر بہت محنت کی. اور آپ ہسٹری پڑھیں گے تو مسلمانوں نے سب سے پہلے پلین کی, تو پلین کو تلاش کرنے والا کہ ہوائی جہاز کیا ہے, وہ اندلس کا مسلمان تھا. بہت ساری ہسٹری ہے. تو سب کچھ انہوں نے اس پر محنت کی, پتھروں پر محنت کی, تعمیرات پر محنت کی. فن تعمیر کا شاہکار دنیا میں اس جیسا کہیں نہیں ہے. لیکن چینی مسلمان, رشیا کے مسلمان, وہاں بھی محنت ہوئی, بڑے مدارس بڑی مسجدیں تعمیر ہوئی, لیکن وہاں انہوں نے اپنی نسل میں محنت کی. وہ لوگ برباد ہونے کے بعد بھی 400-500 سال دعوت تبلیغ کی محنت سے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن چائنا اور رشیا کے مسلمان 100 سال کے بعد کھڑے ہوئے. یہاں تجزیہ لکھا, جو لکھنے والے وہ لکھتے ہیں کہ جب میں نے دونوں چیز کو دیکھا اور دونوں چیز پر غور کیا, یہاں کے مسلمان 711 سال حکومت کے بعد بھی کھڑے نہیں ہوئے اور یہاں تو مسلمان کھڑے ہو گئے. تو جب میں نے دونوں چیز کو پڑھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ یہاں مسلمانوں نے اپنی نسلوں کے لیے مدارس اور مساجد اور مکاتب پر محنت کی. ایسی محنت کہ ایسے حالات ہے کہ جہاں بیوی ہسبینڈ کے خلاف جاسوسی کرتی ہے اور بدلہ دیتی ہے, فون کرتے کہ میرا ہسبینڈ قرآن پڑھ رہا ہے, ایسے وقت میں بھی مسلمانوں نے اپنے بچوں کی ایمانی حفاظت کے لیے قرآن تعریف کو زندہ رکھا.
جیسے ہی سوویت یونین کا زمانہ ہٹتا ہے، کمیونسٹ کا زمانہ ختم ہوتا ہے، مساجد اور مدرسے واپس آباد ہو جاتے ہیں. لیکن آج بھی اسپین کے اندر مسلمانوں کے مدارس آج بھی آباد نہیں ہوئے. اور اس کی ایک جھلک آپ عرب امارات کو دیکھ لیجیے، سعودی کو دیکھ لیجیے، دبئی کو دیکھ لیجیے، جتنے ہیں آج بھی وہاں مکاتب تیار نہیں ہے. یہ جو دعوت تبلیغ کی مبارک جو محنت چلی، اس مبارک محنت کی برکت سے جو مسلمان وہاں پہنچے، جو مسلمان لگے، اور جو علماء بر صغیر سے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے وہاں پہنچے، وہ اپنے اپنے گھروں میں مکتب چلاتے ہیں. ورنہ وہاں کی مسجدیں صرف نمونہ ہے، دیکھنے کے لیے ہے، صاف ستھری ہے، کلین ہے، لیکن ان مسجدوں کے اندر کوئی دین کی محنت نہیں، کوئی دین کی محنت نہیں. بحرین کو دیکھ لو، دبئی کو دیکھ لو، مسقط کو دیکھ لو، عمان کو دیکھ لو، ساری کنٹریوں کو دیکھ لو، وہاں کیا حال ہے؟ مکاتب کا نام و نشان نہیں ہے. کوئی گھر میں حفظ پڑھا رہا ہے، کوئی گھر میں عربی کی کتابیں پڑھا رہا ہے، کوئی گھر میں مدینہ منورہ، وہاں مفتی عثمان کر کے ہے پڑوس ملک کے، وہ پورا جو ہے بچوں کا عالم حافظ اپنے گھر میں بنا رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں کو تو اب یہ دونوں باتیں دونوں کنٹریوں کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، یہاں مسلمانوں کی جو بقا تھی، جو مسلمان باقی رہ گئے، ان کے نسلوں کے اندر ایمان زندہ رہا، وہ ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں اور چھوٹے چھوٹے مدارس کی وجہ سے. اور اسپین کے اندر نہ مکتب تعمیر کیے گئے، نہ مدرسے تعمیر کیے گئے، نہ بچوں کو اس کی تعلیم دی گئی، تو ان کی تعمیرات، ان کے محلات اور ان کی بڑی بڑی کارنامے زندہ رہے، لیکن ان میں ایمان باقی نہیں رہا، ایمان زندہ نہیں رہا. تو مسلمان، دنیا باقی ہے مسلمانوں سے، یہ دنیا باقی ہے مسلمانوں سے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، سارا نظام اللہ چلاتا رہے گا. تو یہ سارا کا سارا نظام مسلمانوں سے باقی ہے، اور مسلمان کی بقا جو ہے ان مدارس اور مکاتب سے. سارے علوم ضروری ہے، فلسفی بنو، ڈاکٹر، انجینئر، کوئی نہیں، سب کچھ ضروری ہے دنیا کے لیے، لیکن اپنے ایمان اور اپنی زندگی اور آخرت، اپنے قبر کو بچانا ہے تو ان مدارس اور مکاتب کو بچانا ضروری ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعر مشرق جن کو بولتے ہیں، اور وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بڑے رنگیلے شاعر تھے. لیکن ہوا کیا، وہ ان مدارس اور مکتب کے اوپر تحقیق کرتے تھے کہ یہ کیا مدرسے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے والے، پھٹے پرانے چادروں کو پہننے والے، اور ان کو زکات صدقے سے پڑھاتے ہیں، کیا ہے مدرسے. بہت بولتے تھے، بہت کہتے تھے. جب ان کا اسپین کا سفر ہوا، اسپین کے سفر کے بعد جو انہوں نے لکھا ہے، کہا اے میرے مسلمانوں، ان مدرسوں اور ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو جس حالت میں ہے. اگر یہ ختم ہو گئے، آپ اسپین کو دیکھو کہ اللہ نے اسپین کو ختم کر دیا. یہ علامہ شاعر مشرق کہہ رہا ہے کہ جس کی سوچ کے اوپر پاکستان بنا ہے، وہ کہہ رہا ہے. میرے دوست بزرگوں، آج دنیا کی بقا مسلمانوں سے ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایمانی روحانی بقا اور علمی بقا ان مدرسوں سے. اگر ان مدارس سے علماء فضلا پیدا نہ ہوتے، حلال و حرام کی تمیز کو بتانے والا نہ ہوتا، جائز ناجائز بتانے والا نہ ہوتا، اور ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر اسلام کی کئی چیزیں وہ حلال کر دیتے ہیں. ان مولویوں نے ایک بریک لگائی ہے، ان مولویوں نے ایک بریک لگائی ہے کہ یہ اسلام کی حد ہے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، اس سے آگے نہیں کر سکتے، تم چاہے ہمیں کتنا برا بھلا کہہ دو. لیکن ان علوم کو پڑھنے والے اور ان دینی علوم کو پڑھنے والوں نے ایک اسلام کی حد کو متعین کیا ہوا ہے. ورنہ آج سعودی حکومت کے ہاتھ میں بہت سارے وہاں کے علماء بک گئے، اور جنہوں نے اپنی نہی عن منکر کرنا چاہا، آج دیکھیں کہ سعودی حکومت نے ان کو جیلوں کے اندر کئی سال سے ڈال دیا. شیخ صالح آل طالب جو حرم شریف کے امام ہیں، ایک خطبے میں صرف اتنا کہا کہ ابھی جو اس وقت سعودی کے اندر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے اور سعودی حکومت جو چھوٹ دے رہی ہے، اور جو اللہ کے نبی کی سرزمین کو یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے آباد کر رہی ہے، اس خطبے کے بعد آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، جیل میں ڈال دیا گیا. کہاں ڈالا ہے، کہاں کیا ہے، کچھ نہیں پتا. کئی علماء جو حق بولنے والے ہیں، اسلام کی بات کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کی بات کرنے والے ہیں، ان کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیا گیا ہے اور نام و نشان ختم ہو گیا. اور جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جو ان کو جائز کرا دیتے ہیں، نہ ان علماء کو اپنے آخرت کی پڑھی ہے، نہ ان کو پڑھی ہے. تو میرے دوست بزرگوں، یہ جو چیزیں ہم مدارس کا سبق کیا ہے، مدارس کیا سکھاتے ہیں؟ مدارس دیکھیے پورا قرآن سکھاتے ہیں. قرآن کی ایک سب سے بڑی آیت لے لیجیے، میں چھوٹی سی آیت لیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، دنیا کے اندر ہے اور وہ آخرت یہاں پہ کچھ کام کرتا ہے، اس کو
لیکن وہ کام کرنے سے پہلے ڈر گیا کہ میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، ایک کام اگر دنیا میں کر لوں گا اللہ مجھے جواب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشات، اپنے دل کی خواہشات کو روک دیا تو فرمایا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ ایک وہ عمل ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ خواہشات کو روکنے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا خواہشات کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف کیا ہے، کہ اللہ کا خوف یہ نہیں کہ ہر مرتبہ انسان سوچے اور کانپتا رہے، نہ وہ بزنس کرے، نہ وہ بیوی کے پاس جائے، نہ گھر میں جائے، نہ کچھ کرے، اللہ کا خوف کانپتا رہے، نہیں، اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کا خوف یہ ہے کہ جب کبھی تمہارے سامنے کوئی گناہ کا موقع آ جائے، آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز عقل دی ہے جو صحیح و غلط کی پہچان کرتی ہے، آپ ذرا سوچئے، آپ رک گئے، آپ کی جنت تعمیر ہو گئی۔ جتنے تقاضے شاہ محمد حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے دل کے اندر وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس اللہ نے بنایا ہی ہے کہ اس میں دنیا کے خواہشات، برے خیالات اور برے تقاضے آئیں گے، اور آنے بھی چاہیے کہ نفس بنائی ہے برے خیالات کے لیے، کہ جب آئیں گے اور آپ جتنے اس کو بریک لگائیں گے، نہیں میں یہ گناہ کروں گا اللہ مجھے جواب دوں گا، اتنا آپ کا تقویٰ بڑھے گا۔ جتنی بریک لگانے جائیں گے اتنا تقویٰ بڑھے گا، اتنے آخرت میں آپ کے لیے اللہ محلہ تعمیر کرتے جائیں گے۔ ایک برا خیال آیا مجھے یہ گناہ کرنا ہے، آپ نے نفس کو بریک لگایا، کہا بریک لگایا، کیونکہ قرآن میں پڑھا ہے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، کہ اللہ نے متقیوں کے لیے بڑے خوبصورت باغات بنائے، واعنابا، اور اس میں بڑے بڑے انگور لگائے۔ انگور دنیا کے انگور ہیں، نام سیم ہے، لیکن وہاں کے انگور کی سائز، اس کا مٹھاس، اس کا ٹیسٹ اللہ نے الگ رکھا ہے۔ ان للمتقین الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ اللہ نے جو ہے خوف کے اوپر کہ صرف ہمیں دنیا میں ایک ہی کام کرنا ہے۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں دنیا میں ایک کام کر لو، اپنا بزنس کرو، اپنی زندگی جیسے گزارو، لیکن جب تمہیں وہ کام کہ جو اللہ نے منع کیا ہے تمہارے سامنے آئے، اس وقت تھوڑی سی بریک دبا دو۔ یوں سمجھ لو کہ آپ کی گاڑی فل اسپیڈ میں چل رہی ہے، کھڈے آ گئے، اسپیڈ بریکر آ گیا، آپ کو لامحالہ بریک دبانی ہے، اگر بریک نہیں دبائیں گے تو اسپیڈ بریکر سے آپ کی گاڑی کہیں دور جائے گی اور کھڈے کے اندر آپ کی گاڑی ختم ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے اگر گناہوں کے تقاضے دل میں آ رہے ہیں اور نفس کا کام ہی ہے برے خیالات کا آنا، وہ آئے گا، کتنا بھی روکنے کی کوشش کرو وہ آئے گا، برے خیالات کا آنا، برے تقاضوں کا آنا، اور اس کو بریک دینا، یہ ہے تقویٰ، اور ان تقویٰ والوں سے ہی یہ دنیا آباد ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں سے ہی، اگر سارا کیچڑ بن جائے، ساری جو ہے ہمارے محلے کی جتنی گندی نالیاں ہیں وہ اوپر آنا شروع ہو جائے تو محلے والے بھی کیا کرتے ہیں، صاف کرنے والے کو بلاتے ہیں۔ اگر سارے لوگ گنہگار بن جائے اور گناہوں کا بازار گرم ہو جائے، سر عام گناہ شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے قحط سالی کی شکل میں، بارش کی نہ ہونے کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ زلزلوں کی شکل میں، چہرے کو مست کرنے کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں، آگ کو برسانے کی شکل میں اللہ اپنے عذاب کو نازل فرماتا ہے۔ آج دیکھیے ہندوستان کے اندر کتنے علاقوں میں بارش نہیں ہوئی، کتنے مہینوں سے مہاراشٹر، گجرات اور اوپر کے کئی راجستھان وغیرہ کے علاقوں میں صلاۃ الاستسقاء پڑھی جا رہی ہے، بارش کی نماز پڑھی جا رہی ہے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، باہر میں پورے شہر کو چھوڑ کر باہر نکل کر دعائیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اور ایک جگہ بارش نہیں ہوگی تو وہاں جو پکنے والا اناج ہے جہاں بارش ہو رہی ہے ان کو بھی نہیں ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے مدارس کا جو سبق ہے، ایک تو ہمارے مکاتب اور مساجد، ہمیں اس کو جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو نہیں ہے وہاں ہمیں آباد کرنا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا کوئی بچہ دینی علم سے محروم نہ رہے۔ ہماری کمائی کا آدھا حصہ بھی اگر پورا حصہ بھی اس پر لگ رہا ہے تو غنیمت سمجھیے آپ نے وہ ڈیل کی ہے، وہ ڈیل آپ کی کامیاب ہے اللہ کے ساتھ۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان مدارس سے یہی سکھاتے ہیں، یہی چیز بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس خدا کا خوف آ جائے، جس کی وجہ سے ایمان والوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان دنیا کو باقی رکھا ہے، اور ایمان والے باقی ہیں مدارس سے، مکاتب سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔